آمد ہوئی۔ اولاد رسول، نواسے رسول، سب اللہ کے زیر سایہ رہنے والے لوگ ہیں، اور کیا ضروری ہے کہ 1000 کا مجمع ہو تب تقریر ہوگی؟ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ بڑی مسجد میں فجر کے وقت میں پوری مسجد بھرے تب جماعت ہوگی، ورنہ فردن فردن نماز پڑھیں گے۔ 2 آدمی بھی رہے تو جماعت ہوگی، 3 آدمی بھی رہے تو جماعت ہوگی، نہیں سمجھے؟ اب بیٹا وہ سمجھے جو جماعت میں شامل ہوگا ثواب اسے ملے گا۔ آسمان ماری ہے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے فیضان تاج الشریعہ دعائے گلزار ملت قبلہ سے میں قبرستان میں بھی تقریر کر سکتا ہوں، اور میں نے ایک جگہ قبرستان میں تقریر کیا ہے بلا مبالغہ۔ کشن گنج کے علاقے میں جلسہ ہو رہا تھا، یہ سامنے جو ہے ایک چھوٹا سا مکتب تھا، بالکل سامنے میں ہی قبرستان۔ بولا حضرت آج دونوں سنیں گے، زمین پر جو ہے وہ بھی سنیں گے اور جو زمین میں ہے وہ بھی سنیں گے۔ میں نے کہا تو حضرت جو لوگ سنی ہیں وہ زمین پر ہیں وہ تو بولیں گے ہی، اور جو زمین میں ہے وہ بھی تو سن رہے ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے وہیں سے وہ بولیں گے۔ اور جو بیٹا زمین پر نہیں بولتا تھا قبر میں رہ کے کیا بولے گا؟ میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ چچا کے دیکھیے خبر لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایمبولینس۔ السلام علیکم چچا۔ نہیں ہو سکتا بھائی، موت کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو تبھی مرے گا، پانی میں ڈوبے تبھی مرے گا، ایسا نہیں ہے، سوئے سوئے بھی آدمی انتقال کر جاتا ہے۔ ہاں بھائی ہوا ہے، ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں کہ چچا لیٹے ہوئے پتہ چلا سب لوگ گھر جائیں گے، ان کے لیے پھر ایمبولینس بلانا پڑے گا۔ پہلے ہی سے خبر میں ٹھیک ٹھاک ذرا پڑوسیوں کا خیال رکھنا ضروری ہے بھائی۔ میں نن اسٹاپ خطیب نہیں ہوں کہ آنکھ کھول کے یا بند کر کے اسٹارٹ ہوں، کوئی مرا ہے کوئی گرا ہے کوئی لنگڑا ہے، وہ سب نہیں بھائی، کوئی افراد ہوں لیکن اہل محبت ہو، اوکے؟ چونکہ اتنے اچھے اچھے اشعار آپ نے سن لیا ہے، اور ممبر نور پر علماء جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سب دعائیں دینے کے لیے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ باذوق ہیں، آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا اچھا شعر ہو، یا اور بات ہے کہ اس شعر کو سننے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے آپ لوگ غافل ہیں، اس سے بھی کوئی ٹینشن نہیں، ڈیوٹی کرے گا اسے ہی تنخواہ ملے گی، پیسہ ملے گا، اور جو گھر میں بیٹھا رہے گا اسے خاک پیسہ ملے گا، جو سبحان اللہ کہے گا اسے ثواب ملے گا، اور جو نہیں کہے گا اس کو تو سمجھ میں آئے گا ابھی تھوڑے ہی مرنے کے بعد۔ بس انتظار کیجئے، موت آئے گی، سب ہوش ٹھکانے لگ جائے گا۔ اب ایک میں سوال کر رہا ہوں اور شعر میں آپ کو سناؤں گا۔ شعر پہلے سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ I don't have time، صرف اردو نہیں انگلش میں بھی بولتا ہوں، لیکن خبردار کوئی فرمائش نہیں کرے کہ 5 منٹ انگلش میں ٹاکنگ کرو۔ انگلش تو کوئی بھی بول لیتا، لنگڑا لولا جو چاہے بول لے، اردو بولنا سب کے بس کی بات نہیں، اردو سے اچھے کوئی زبان ہی نہیں ہے نا بھائی، اردو سے اچھے کوئی زبان نہیں، اس لیے انگلش کو رہنے دو۔ اور جو ہے مجھے وقت کا بھی خیال ہے، اوقات کا بھی خیال ہے، لیکن اتنی بات بتا دوں، I don't have time، انگلش بول دیا ہوں، سمجھ گئے؟ یہ مت سمجھے گا کہ انگوٹھا چھاپ ہے، یہ سارے علماء پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہاں جو لوگ بی ٹیک کر لیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، وہ مولانا لوگ کو تھوڑے مولانا سمجھتے ہیں، اسے بی پی ایل والا سمجھتے ہیں، بولے کچھ نہیں بالکل چوپٹ ہے، نہیں سمجھے کیوں؟ بولا یہ لوگ بس اتنا ہی پڑھا ہے، الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، اتنا ہی پڑھا ہے، اور ہم لوگ تو یہ پڑھے ہیں وہ پڑھے ہیں یہ پڑھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے بھائی سب پڑھے ہو تو بیٹا دعائے قنوت سنا دو، انجینئر ہو
ذرا سنا دو، آیت الکرسی سنا دو، سورہ بقرہ سنا دو، چوپٹ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے یہ لوگ غریب ضرور ہیں، حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، یہ کم بڑی بات ہے بھائی۔ آپ سب ٹھیک ہے اور پتہ چلا کہ تحیات بھی ٹھیک سے یاد کر، ٹھیک ہے؟ انگلش میں بول دیا اور ٹائم کم ہے اس لیے جلدی جلدی بولیے گا۔ یا سنو، کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ انگلش مت بولیے ورنہ پھنس جائیے گا۔ میں نے اپنی عاجزی پیش کیا ہے تو آپ کو لگ رہا انگوٹھا چھاپ ہوگا؟ ہاں نہ بولیے گا۔ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، بول لیجئے بالکل صاف، کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ تو ہم لوگ کی تو اوقات ہی نہیں ہے، ہم لوگ کی بساط ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو اپنے پیر کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، ہم تو غوث پاک کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت سرکار کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں۔ ہماری گنتی کیا ہے؟ آگے بڑھیے۔ نہ اعلیٰ حضرت نے دیکھا، نہ سرکار غریب نواز نے دیکھا، نہ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا۔ میں جلدی بتا دوں، کسی ولی نے نہیں دیکھا، کسی شہید نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ بدر والوں نے دیکھا، نہ احد والوں نے دیکھا، نہ حنین والوں نے دیکھا، نہ خندق والوں نے دیکھا، نہ کربلا والوں نے دیکھا، نہ مدینے والوں نے دیکھا، نہ مکے والوں نے دیکھا، نہ نبی کے کسی اصحاب نے دیکھا، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہمیں ان سے بھی اعلیٰ جماعت ہے، نبیوں کی جماعت ہے، رسولوں کا گروہ ہے، ان میں سے کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب میں ڈیٹیل میں اگر بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن بیوٹی لیکن آپ لوگ نہیں سمجھے، یہی جگہ تھی جہاں سبحان اللہ آپ کو بولنا تھا، لیکن میں بہت مانا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اور کیے ہیں جیسے بات کر رہے ہیں، میں ابھی جا رہا تھا لیکن، یعنی اس کا مطلب کچھ ہے، میں ایسے کیا ویسے کیا، اس کو دیا اس کو دیا، لیکن آپ سمجھ گئے، میں نے لیکن لگایا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے، کسی رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن میں بھی آپ کا دماغ کھل نہ جائے گا، آپ بٹ کو سمجھتے کیا ہے، لیکن بٹ کلیجی مت سمجھیے گا، بیوٹی بٹ لیکن، ٹھیک ہے؟ انگلش لوگ بولتے ہیں، دھرلے بول لے تو سوچتے بہت بولنا، ذرا اسپیلنگ کر کے بولے، میں تو اسپیلنگ بھی کر دے رہا ہوں۔ دیکھیے وہاں پہ خبر ہے کہ نہیں، پڑوسی کی خبر لے لیجیے۔ السلام علیکم، ارے کیا بات ہے، اتنی اچھی نیند گھر میں کھائیں۔ دیکھو بھائی، اگر سو گے تقریر بند، تقریر بند، میں پہلے بتا دیا ہوں، لوگوں کا حال بے حال رہے اور میں اپنی خوشحالی کی کوشش کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آگے جلسہ میں سو نہیں سکتا۔ فتویٰ سن لو، فتویٰ سن لو، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آگے جلسہ میں سو نہیں سکتا، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگ پیسہ بہت دے رہے ہیں بھائی، اس میں تو مصرع بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن میں بڑھاؤں گا نہیں، یہ تو میں نے فتویٰ لگا دیا، ایک بھی آدمی سوئے گا نہیں، ان کو سونا ہے تو قبرستان پہنچا دیں، قیامت میں کوئی جگانے نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، سوئے رہو پڑے رہو، لیکن خبردار یہاں پہ سونے کی کوشش کوئی نہ کرے۔ کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن میں سب
झगड़ा है तो मोहब्बत हो जाए, और एक्सीडेंट होने से बचा ले, फेफड़ा की बीमारी से बचा ले, हार्ट प्रॉब्लम से बचा ले, ब्रेन हेमरेज से बचा ले, किडनी की बीमारी से बचा ले। ये किसके लिए दुआ हो रही है मालूम है ना? जो लोग बोले थे सुभान अल्लाह, जो नहीं बोले थे मौलवी के पास बहुत होशियार बनते हैं, नहीं बोलूंगा छटैया हो गई, इसलिए जरा आलिम उलमा के पास बैठे हैं तो जरा ठीक ठाक से। अब चलिए सब मुसलमान भाइयों के लिए दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह सबको किडनी की बीमारी से बचा, और सबसे बड़ा मौला बदअकीदों से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अब तैयार रहिएगा। किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी पैगंबर ने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का एहसान है हर नबी ने, अल्लाह किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे नबी ने अल्लाह का दीदार किया, हमारे नबी ने अल्लाह का दीदार किया। अच्छा कमाल ये है कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि तुम लोग अल्लाह को मानते हो, मानता हूँ, तो क्या मानते हो, तो सुन लीजिए, पहले कहिएगा क्या मानता हूँ ना तुम्हें मालूम नहीं, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह को मानते हो, मानता हूँ, क्या अल्लाहु समद, अल्लाह को मानते हो, मानता हूँ, क्या मानते हो, लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, न वो किसी का बाप है, न वो किसी का बेटा है। अब सवाल करेगा अल्लाह को देखे हो, हम लोग की तो सांस रुक जाएगी, देखे हो तो नहीं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सवाल है कि नहीं भाई? हीरो बनते हैं। आइए आपसे अगर कोई पूछ दे तो देखे हो तो नहीं, तो फिर मानते कैसे हो? तो जवाब दे दीजिएगा, सुन लो, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे भी देखे खुदा मान लिया। अरे हमने नहीं देखा है, मेरे नबी ने अल्लाह को देखा है, उन्होंने बताया है। कमाले ईमान तो यही है कि नबी ने कहा हमने मान। लेकिन अब कुछ दलील भी है मेरे पास, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ माशा, फ्री का मतलब ये नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है, नहीं समझे? पैसा दीजिए इसका मतलब ये नहीं है, फ्री का मतलब ये है आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं बोलूंगा। कुछ लोग कहेंगे मैं नहीं बोलूंगा तुम मेरा क्या करोगे, ऐसा भी होता है, तरह के लोग हैं, नहीं बोलूंगा तुम मेरा क्या करोगे, तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वइज़ल क़ुबूर बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। कुरान शरीफ का आयत करीमा हमने पढ़ दिया, अब इसका माना क्या है? मीनिंग इसका माना क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, हल्का मौलवी समझे क्या है? फ्री में नहीं बताऊंगा। तो कुरान अरब में नाजिल हुआ, अरबी जबान में नाजिल हुआ, और हम लोग की जबान मादरी तो अरबी है नहीं, तो समझेंगे कैसे? तो उसको समझाने के लिए भारत में बहुत सारे मौलवियों ने कुरान का तर्जमा किया, लेकिन जब उसको पढ़िएगा तो तबाह बर्बाद हो जाइएगा। जितना अच्छा तर्जमा किया हो, कहीं न कहीं वो लटर पटर किया है। तो निसार अहमद रज़वी का ये पैगाम याद रखिएगा, और चैलेंज है हिंदुस्तान के सारे मुतर्जमीन के तर्जमे एक तरफ, मेरे आला हज़रत का तर्जमा एक तरफ। नारा लगाने वाला जिंदाबाद यार, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुप रहने वाला रह के जिंदा रह के क्या करेगा जब अल्लाह का नाम नहीं ले रहा है? अजीब मामला है। अब इसका तर्जमा सुनिए, तर्जमा जो लोग नहीं अड़े हुए हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, अब वो तर्जमा सुन ले। वइज़ल क़ुबूर बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत
جب قبریں پوری دی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ یعنی ابھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ ابھی تو رنگ ہے جنس پہ، ابھی تو فٹانی ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، بالکل آواروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، سمجھتے کچھ ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ پتا چلے گا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ ابھی جلسہ بھی یاد آئے گا، علماء کی تقریر یاد آئے گی، اور تب سمجھ میں آئے گا مولانا لوگ کہتے تھے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اس وقت ہم لوگ اڑے ہوئے تھے، کاش کہ اگر ہم کر لیے ہوتے، ہم بعد میں آتے، ہمارے اعمال پہلے آ گئے۔ اس لیے میرے بھائی بالکل رک کے رہیے، ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا۔ ذرا زور سے بولیے، زور سے بولیے، ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، اور زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ اب سنیے، دنیا میں جتنے دھرم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، سب کہیں نہ کہیں اللہ کو مانتے ہیں کہ ایک ہے کوئی تو کائنات کو چلا رہا ہے، سب مانتے ہیں، نام بھی لوگ دیتے ہیں لیکن سب الگ الگ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب نہیں کہ سب ٹھیک ہے، غلط۔ سب کا ماننا اللہ کو پسند نہیں، جس طرح مانے اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو اسی طرح مانو جیسے رسول اللہ نے بتا دیا۔ یاد رکھیے گا، رسول اللہ نے بتایا ہے، ہم نے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے بھائی، بہت بڑا احسان ہے۔ ہم لوگ انڈیا میں پیدا ہوئے، کوئی بہرائچ میں، کوئی بنگال میں، کوئی بہار میں، لیکن اللہ کا فضل ہے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم لوگ کو مسلمان بنایا ہے۔ ذرا اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم لوگ کچھ نہ جانتے، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم لوگ بھی ڈولاتے رہتے، سمجھ گئے نا، لگاتے رہتے، بہت کچھ ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ابھی کوئی سبحان اللہ نہیں بولیں گے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے چمکنے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی ادا سے، پرغور سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یہی نہیں ہے جناب، یہی نہیں ہے، دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنجو غموں آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، ماؤں کی دعا سے، بدنیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر کام پہ دیتی ہے دلا سے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ میں دلیل سنیے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے، مروہ سے، صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے تیری عطا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 20 منٹ ہو گئے، ختم کر دوں؟ ابھی تو میں شعر ہی سنا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، سنیے
مسئلہ کھڑا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے بھی خبریں ملتی رہتی ہیں. یہاں یہ ہوا، وہاں وہ ہوا، وہاں یہ ہوا، یہاں ایکسیڈنٹ ہوا، کہاں نہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن انہیں خبروں میں چند ایسی بھیانک خبریں سنی. اللہ کی پناہ، کیا کیا خبریں ہیں. ساس کو داماد لے کے بھاگ پڑا. سنے نہیں یہ بات؟ میں نے ہونے والی تھی، ہونے والا تھا، بیفور کام کر لیا. پھر کبھی سنا چچا نے بھتیجی کو لے کے بھاگا. ارے ابھی تو ایسی سی خبر آ رہی ہے کہ باپ بیٹی سے کر لے رہا. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مسلمان جیسا بھی ہے لیکن سمجھ رہا ہے ایسا نکاح کرنا، ایسا کرنا حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا. ہم تو وہی کام کریں گے جو نبی کو پسند آ جائے. اچھا اس سے پوچھے ارے سب پگلا سب کھائے، رشتہ تو لگا تھا کہیں آؤ، تم کو ادھر سے کانٹیکٹ کیسے ہو گیا؟ ایک جواب آتا ہے عشق ہو گیا. عشق نہیں، عشق کہہ دے گا تو بس عشق ہو گیا، پیار ہو گیا، پریم ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے. ارے بھائی تو پگلا جس کو تم محبت کہہ رہا ہے، پریم کہہ رہا ہے، پیار کہہ رہا ہے، عشق کہہ رہا ہے، بیٹا یہ سب مت بول. سب جھول ہے، سب خراب بات ہے، سب جھوٹ ہے، فریب ہے. تجھے پیار محبت عشق نہیں ہوا ہے، تو نفس کا غلام بن گیا. تو نفس کا غلام بن گیا ہے. عشق تو کیا جانتا ہے، محبت کو کیا جانتا ہے. عشق جو ہے کسی کو ذلیل نہیں کرتا ہے، عشق کسی کو تباہ نہیں کرتا ہے، عشق کسی کی ناک نہیں کٹواتا ہے، عشق کسی کے مان مریادہ کو برباد نہیں کرتا ہے، عشق کسی کے ماں کو رونے پہ مجبور نہیں کرتا ہے، عشق جو ہے کسی کے باپ کو چہرہ چھپانے کے لیے مجبور نہیں کرتا ہے، عشق جو ہے کسی کو تباہ و برباد نہیں کرتا ہے. جو تو کہہ رہا عشق ہے، نہیں یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، یہ عشق نہیں ہے. ارے تو عشق کیا جانے گا؟ ہیر راجہ عشق کا مفہوم نہیں بتا سکتا ہے، شیریں و فرحات عشق کا مفہوم نہیں بتا سکتے. یہ جو تو کر رہا ہے، یہ اس کو لے کے بھاگا، یہ اس کو لے کے بھاگا، یہ عشق نہیں ہے. ارے عشق کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان تجھے نہیں بتائے گا. اگر عشق کو جاننا ہے تو جا کے پوچھو اعلیٰ حضرت سے. عشق کو جاننا ہے پوچھو غریب نواز سے. عشق کو جاننا ہے پوچھو غوث اعظم سے. عشق کو جاننا ہے پوچھو خواجہ ویسے کرنی سے. عشق کو جاننا ہے تو حضرت خبیب بتائیں گے، حضرت سمیہ سے پوچھو، حضرت جابر سے پوچھو، نبی کے چار یاروں سے پوچھو، وہ بتا دیں گے. تیرا عشق جو ہے وہ ذلیل و خوار کرتا ہے، نبی کا عشق جنت کا حقدار کرتا ہے. کیا دوست میٹنگ ہو رہی ہے؟ ہاؤ آر یو؟ خیریت تو کر لو میٹنگ کر لو. نہیں ضروری باتیں ہیں. اچھا جس کو جو کرنا کرنے دیجیے نا، ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے. کیا اچھا ہے کہ نہیں؟ دوست بولو سبحان اللہ بھائی. اچھا اسی چکر میں کچھ لڑکیاں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، موبائل پہ ہلو ٹھیک ہے کہ ہلو میں تباہ. اچھا لڑکا بھی کمینہ ہی رہتا ہے، کمینے سے کئی کام ہے. وہ بولے گا سنو میں فلاں ہوں، دلی کا لال قلعہ، ہاں دلی میں لال قلعہ، ہاں وہ میرے باپ کا ہے. تاج محل آگرہ میں میرے دادا کا ہے. اور یہ امبانی جو ہے میرے خاندان میں پیدا ہوا ہے. اڈانی میرا بھتیجا ہے. اگر مجھ سے شادی کرو گے تو پورا بمبئی تیرے نام، ایئرپورٹ پہ آنا جانا تیرے نام، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ نالائق لڑکی سب سے بھاگ دیکھ کر کے نہ دھرم دیکھتی ہے، نہ مذہب دیکھتی ہے، نہ عقیدہ دیکھتی ہے، اور اپنے ماں باپ کو رولا کر کے گھر کی دہلیز کو فلان کر کے وہ نکل جاتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ زندگی ہماری خوشگوار ہو جائے گی. لیکن یاد رکھنا لڑکوں تم بھی سن لو، لڑکیوں تم بھی سن لو، یہ سچ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فم
قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عشق 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 کس کو کہتے ہیں؟ ٹائم تو ہو گیا میرے بھائی، اب میں ختم کر دوں؟ نہیں تو ہو ہی رہا ہے، سمجھ گئے؟ ہر طرف آب و ہوا میں بھی یہ سب فسق جو ہے بالکل انٹرنس کر چکا ہے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو واٹس ایپ کے عذاب سے بچائے، فیس بک کے قہر سے بچائے، ہمارے بچوں کو ہمارے بچیوں کو موبائل کے عذاب سے بچائے۔ یہ دعا ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ دعا ہے نا؟ برباد برباد۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگ کو مالا مال فرمائے۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لڑا بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ سنیے عشق عشق، ارے بھائی یہی تو عشق ہے۔ عشق میں جو ہے یہ سب جو کرتا ہے وہ عشق نہیں لگتا، فکس لگا لگا پگلا جاتا ہے۔ عشق کمال دیتا ہے، عشق جمال دیتا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ مجھ کو ہلکے میں مت لیجیے گا، آپ لوگ مت بولیے مت بولیے۔ اللہ کا شکر ہے جب میرے سینے میں اللہ نے 30 پارے قرآن کو دے دیا اور الحمدللہ میں تراویح سناتا ہوں ہر سال، جب مجھے وہ یاد ہے تو سبحان اللہ کہنا یاد نہیں ہے۔ سارا کام میں خود کر لوں گا، نعرہ بھی لگاؤں گا، سبحان اللہ بھی کہوں گا، جواب بھی دوں گا اور سارا ثواب بھی لے لوں گا۔ حشر میں ملاقات ہوگی تب پوچھوں گا، انگلش میں بھی پوچھ سکتا ہوں، عربی میں پوچھ سکتا ہوں، بنگلہ میں پوچھ سکتا ہوں، ہندی میں پوچھوں گا۔ بھائی صاحب خیریت؟ دادا کے مناچر تب سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ کاش کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دیے ہوتے تو دنیا والے دیکھتے رہتے، دیوانوں کا بیڑا پار ہو جاتا۔ محنت پڑ رہی ہے، سنیے عشق کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا حضرات، محبت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور بہار الہند، شہزادہ مخدوم جہادیہ جہاں گشت، نور نگاہ حضور تاج الشریعہ، آمد حضور بہار الہند، فیضان حضور تاج الشریعہ، حضور سید عبد القدیر میاں شاہ صاحب اللہ، شہزادہ مخدوم جہادیہ جہاں گشت، آمد سرکار بہار الہند، آمد سرکار بہار الہند، عرص حضور بابا ملک شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار بہار الہند۔ حضرات بہت بڑی سعادت کی بات ہے ایک ساتھ ایسے دو بزرگوں کی ملاقات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کو ٹائم سسرال جانے کا ملتا ہے، بریلی شریف جانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ آج وہاں کے ماشاءاللہ صاحب سجادہ کی آمد ہو گئی، سبحان اللہ۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹھے بیٹھے، بوشون بوشون بوشون، بنگلہ میں بھی چلے گا، بیٹھیے سب لوگ بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ بہت سعادت کی بات ہے، پیری طریقت، رہبر راہ شریعت، نواسہ رسول حضرت علامہ سید عبد القدیر صاحب محمد ذل نورانی کی آمد۔ بھائی آپ لوگ ہیں کہاں؟ ایسے نورانی چہرے کی زیارت ہو گئی، نبی کے گھر سے جن کا تعلق ہے ان کا دیدار ہو گیا۔ اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ کیا آل رسول اور نبی کے گھر والوں کی تعظیم کریں گے؟ ہم لوگ کیا تعظیم کریں گے؟ یہاں تو پڑھا لکھا جو مولوی صاحب اپنے آپ کو کہتا ہے وہ بھی بیٹا انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو تو کہیں مل جائے نا پیڑوے میں ماریں گے۔ بھائی سیدوں کے بارے میں منہ سنبھال کے رکھنا چاہیے، نہیں سمجھے؟ سادات کے بارے میں جتنا بڑا بخار علم کا چڑھاؤ لیکن سنبھل کے رہنا چاہیے، سمجھ گئے؟ جو مولوی صاحب ہے سمجھ گئے بکراتی کیا انڈر گراؤنڈ ہو جائے گا، نہیں سمجھے؟ ان کے نانا کا کھاتا ہے ان کے نواسوں پہ گھومتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا جانیں گے سیدہ سادات کرام کا احترام کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا، دل میں ہے احترام
नाम सैयद का। देखिए मैं जो दुआ कर दिया सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए अगर आवाज बुलंद नहीं दुआ वापिस हो जाएगी, बता दे रहा हूँ। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद। की आमद हो गई है, अब मैं वहां पहुंच रहा हूँ। इश्क़े रसूल क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जल्दी से बता दूं क्या? अरे बता दूं, फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग बोले हैं हश्र में जब इसका इनाम मिलेगा तब कहेंगे काश मैं यही बोलते बोलते मर गया होता। और जो नहीं बोला है उसका तो देखिएगा मुंह देखने के लायक रहेगा, समझ में। फ्री में नहीं बताऊंगा। पूरे कुरान में 114 सूरत है, 30 पारे हैं। ओके, पूरे कुरान में सिर्फ एक औरत का नाम आया है, सिर्फ एक खातून का नाम है कुरान में, बाकी किसी का नहीं। एक खातून। आप लोग को तो मालूम है, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी हजरत मरियम का नाम आया, याद रहेगा ना। अब बाकी किसी खातून का नाम कुरान में नहीं, ठीक है। तज़किरे हैं नबी के जितने असहाब हैं, जितने सहाबा, उनकी शान का क्या पूछना। कलेजा ठोक के अपनी औलादों को बतलाते रहिएगा कि अल्लाह उस नबियों के बाद सबसे आला मकाम जिनका है वो सरकार अबू बकर सिद्दीक है। उनके बाद जिनका मर्तबा है वो सरकार उमर फारूक है। उनके बाद जिनकी शान है वो सरकार उस्मान गनी है। उनके बाद जिनकी अजमत है वो सरकार मौला अली। तरतीब उलट फेर नहीं कीजिएगा, ओके। लेकिन जितने सहाबी हैं तज़किरे सबके हैं, नाम तज़किरे सबके हैं, अज़कार सबके हैं, फजीलतें सबों की हैं, लेकिन नाम सबका नहीं। असहाबे रसूल में से सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में है, सिर्फ एक सहाबी का नाम, बाकी किसी का नहीं है। तज़किरे हैं, यहाँ पे सुभान अल्लाह कहना जरूरी था। उनकी अज़मतों का खुतबा कुरान पढ़ता है, लेकिन नाम सबका नहीं, सिर्फ एक का नाम, एक सहाबी का नाम कुरान में है। और वो मुझे तो याद है और आपको याद हो ना हो आप जाने, मैं बता दूंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा आज ही बता दूं कि अल्लामा खालिद रज़ा साहब फिर बुलाएंगे तो आकर के मैं बता दूंगा, कैश हो जाए ना, नो ड्यू। जिंदगी का क्या ठिकाना है, एक सहाबी का नाम कुरान में, सिर्फ एक सहाबी का नाम। अब आप कहिएगा हजरत आप उस वक्त से बोल रहे हैं कहाँ कुरान में, तो मैं पहले आपको कहूंगा ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। कुरान को बेवजू छूना हराम। पहले वजू करो तब कुरान छूना, याद रखिएगा। पहले वजू करो फिर कुरान। अब वजू आपने कर लिया, वजू करने के बाद आप स्टार्ट कीजिएगा, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, अभी सब में नाम नहीं है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, नाम नहीं है। आ गया 22वां, 22वां पारा में उनका नाम है फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा, उनका नाम है ज़ैद। ज़ैद क्या नाम है? बोले क्या नाम है? ज़ैद। हज़रात मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तमीर आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म रज़ा खां साहब का तशरीफ़ ला रहे हैं, तो अपनी जगह से आगे न बढ़ें, आप मोहतरमा हुज़ूर साहिब सज्जादा का इस्तेमाल करेंगे। नारे तकबीर, अपनी जगह पे खड़े रहे, आप अपनी जगह पे खड़े रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, आमदे तमीर आला हज़रत, आमदे हुज़ूर साहिब सज्जादा, तमीर आला हज़रत, नारे
साहिब सज्जादा आस्ताने आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने हुजूर ताज शरिया आमदे हुजूर बहारुल हिंद शहजादे मखदूम जहानिया जहांगश आमदे हुजूर नबीने आला हजरत आमदे नबीने आला हजरत हुजूर साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया रज़विया नारे तकबीर नारे रिसालत नूरे निगाहे आला हजरत नूरे निगाहे आला हजरत नबीने आला हजरत सुभान बैठ जाए। अल्लाह ताला खूब खूब मुबारक फरमाए। मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से माशाअल्लाह नबी रहे आला हजरत की आमद हुई। हम सबों की मुश्तरका खुश नसीबी है। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। भाई आमीन तो बोलो, भाई आमीन बोलो ना भाई। तो चूँकि वक्त का भी ख्याल है, मुझे औकात का भी ख्याल है, और अच्छा डॉक्टर वही होता है जो नब्ज पकड़ ले तो मर्ज समझ ले और उसके बाद दवा का इंतखाब करे। ठीक है भाई। तो सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में है। उस सहाबी का नाम क्या है? हजरत ज़ैद। क्या नाम है? बोलो भाई क्या नाम है? ज़ैद। तो ज़ैद नाम के बहुत सारे लोग गुजरे हैं। ये कौन ज़ैद है? ज़ैद इब्ने हारिसा। ठीक है। इश्क़ रसूल क्या किसको कहते हैं? अब इतना टाइम नहीं कि वहां मैं चलूं, बस यही समझ लीजिए। हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब किबला ने कुछ सोच के इन बुजुर्गों का इंतखाब किया कि हमारे इलाके के लोग अगर वो बरेली शरीफ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वहां के शहजादे को दावत मोहब्बत दे के बुलाऊंगा और आप लोग उनसे फैज हासिल करें। और इस सरकारों की आमद हो गई है। अब इस सिलसिले में मैं आपको ये बता दूं कि 2019 या 20 में कोरोना वायरस आया था कि नहीं बात? उस पर लॉकडाउन हो गया। और जब लॉकडाउन हो गया तो समझिए कि सब कुछ डाउन हो गया, सब कुछ डाउन हो गया। एक साल लगा था पूरी दुनिया के साइंसदानों को उसकी दवा की तलाश में। एक साल तो दवा बन के आई तो उसको क्या कहने लगे? वैक्सीन। क्या कहने लगे? और वैक्सीन के आने के बाद क्या क्या हुआ आप लोग को मालूम है? हवाई जहाज में चढ़ो तो पहले वैक्सीन लगाओ, ट्रेन में चढ़ो तो वैक्सीन लगाओ, बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, घर में घुस घुस के कहा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं लगाऊंगा तो उसको हवाई जहाज में घुसने नहीं दे। बहुत सारे शराइत हो गए। भाई इतनी सख्ती काहे हो रही है? बोला इसलिए कि वैक्सीन लगा लो तो तुम्हें कोरोना का मर्ज तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आएगा, बीमारी नहीं होगी, ये सब नहीं होगा, इसलिए लगाना होगा, लगाना होगा, लगाना होगा। वाह क्या बात है! कितनी गवर्नमेंट को फिक्र है हमारी सेहत की। कोरोना लगाओ नहीं, वैक्सीन लगाओ, कोरोना भगाओ। ये ना भाई हजरात, इनको बड़ी फिक्र है कि वैक्सीन लगाओ, कोरोना भगाओ। लोगों ने लगाया और जो है सूरत आपने तो समझ लिया। इससे पहले एक और तहरीक चली थी, 2 बूंद पी लो लिंगड़ा होने से बच जाओ। अरे पोलियो 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 नहीं भाई, सब गवर्नमेंट की स्कीम है। 2 बूंद, वो भी जबरदस्ती औरतों को पकड़ पकड़ के बच्चा को देके, हमने देखा भी है। मैंने बस अड्डा में कहीं ले जबरदस्ती बच्चा को ऐसे कर दे और उसमें डाल दे 2 बूंद। क्या हुआ? लंगड़ा नहीं होगा, फालिज नहीं मारेगा, लकवा नहीं होगा। मैंने कहा बहुत हेवी स्कीम है। बात मेरी समझ में आ रही है? हजरात आप लोग बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं तो समझ लीजिए, अगर लकवा से बचाना हो तो 2 बूंद पीना जरूरी, अगर आपको कोरोना से बचना हो तो वैक्सीन का लगाना जरूरी। लेकिन बदअकीदों से कैसे बचोगे? नालायकों से कैसे बचोगे? ऐसे वैसों से कैसे बचोगे? तो सुन लो, अगर फालिज से बचना है तो 2 बूंद पीना होगा।
नीचे लिखवाया काशान ए रजा। क्यों लिखवाया? भाई मैं जब तक जिंदा हूँ जैसे तैसे मार पीट करके भगा दूंगा, हालात खराब हूँ, कल अगर कोई आ जाए तब क्या होगा? मैंने स्कीम लगा दिया, कोई आएगा जमात वाला, जब ये नाम देखेगा दूसरा को बोलेगा निकल लो निकल लो। बोला क्यों? बोला पगला देख नहीं रहा है, ये घर वाला रजा वाला, ये घर वाला है रजा वाला, और जो रजा वाला होता है वही खाजा वाला होता है, वही गौस वाला होता है, वही नबी का वफादार होता है। जरा सुन लीजिए आला हज़रत के खानवादी का वो चश्मो चला, अल्हम्दुलिल्लाह सूफी इब्न सूफी, क्या उससे आला हज़रत को हुजूर की दुआ होती है। जितनी मशक्कतों का सामना करके कोई ज़ाहिर उससे आला हज़रत पहुंचता है, और जब दुआ में शामिल हो जाता है तो सब यही कहता है मेहनत वसूल हो गई। अल्लाह के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। अच्छा मुरीद होना क्यों जरूरी है, ये भी सवाल है। कुछ लोग तो मुरीद हैं, कुछ लोग नहीं है, बगैर ब्रेक के गाड़ी की तरह, बगैर ब्रेक की गाड़ी का कोई ठिकाना है, कब कहाँ लुढ़क जाए आदमी। तो चूंकि मैं साइकिल का भी ड्राइवर हूँ, रिक्शा का ड्राइवर नहीं हूँ, मोटरसाइकिल का भी हूँ, फोर व्हीलर का भी हूँ, ट्रैक्टर का नहीं हूँ, ठीक है। ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी कहीं भी लगाएगा तो क्या करेगा जानते हैं? हैंड ब्रेक लगाएगा। ओके, हैंड ब्रेक लगा दिया, और उसके बाद कभी कभी अगर हैंड ब्रेक गड़बड़ है तो क्या करता है? गियर लगा देता है, और जब गियर लगा देगा तो गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। और अगर न्यूट्रल रखा कोई भी कमजोर आएगा धक्का देगा आगे, न्यूट्रल है गाड़ी कोई धक्का देगा कलकत्ता, और अगर गियर में है तो पसीना आ जाएगा। हज़रात जिस तरीके से अगर गियर में गाड़ी लग गई आगे नहीं जाएगी पीछे नहीं जाएगी। हज़रात इस दौरे पुरफतन में अगर आप चाहते हैं कि हमारे ईमान और अकीदे की दफा हो जाए और उसका तहफ्फुज़ हो जाए तो आपको सर धर के पकड़ के सोचने की अब जरूरत नहीं है। अल्लामा खालिद रजा साहब ने इंतजाम कर दिया है, शहर बरेली से भी बुला करके और बहारुल हिंद को भी बुला करके, ऐ लोगों अपने ईमान अकीदे को अगर बचाना है इन पीराने तरीकत के दस्ते हक परस्त पे मुरीद हो जाओ, हाथ इनका होगा साथ आला हज़रत का होगा। दोस्तों बहुत जरूरी है अपने आप को बरेली शरीफ से जोड़ लें, अपने औलादों को आला हज़रत की मोहब्बत का जाम मिला दें, अपने नस्लों की हिफाजत चाहते हैं, सोचते हैं ना मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके ईमान अकीदे के बारे में सोचिए। दाबातुल अर्द का आना बाकी है, याजूज और माजूज का आना बाकी है, गाना दज्जाल का आना बाकी है, उसके अलावा हजार फितने हैं। ईमान कैसे बचेगा, अकीदा कैसे बचेगा? तो चैलेंज है, दावा है कि जो बरेली से करीब होगा आला हज़रत की मोहब्बत में अपने आप को जिएगा मारेगा, इंशाअल्लाह कुछ रहे न रहे ईमान महफूज रहेगा। और इसी मिशन को लेकर के ये नुफूस कुदसिया है, हुजूर पीरे तरीक़त अल्लामा हसन मियां क़िबला है, अल्लामा सैयद अब्दुल क़दीर है, इनके अलावा सारे उलमा इसी मिशन को लेके चल रहे हैं। और इसी मिशन के अलमदार हुजूर सरकार गुलज़ारे मिल्लत क़िबला भी है, जहाँ जाते हैं यही पैगाम देते हैं जो रज़ा का नहीं वो हमारा नहीं। दोस्तों मैं गुजारिश इल्तिमास कर रहा हूँ जब मौका मिले हुजूर के दस्ते हक परस्त पे मुरीद हो जाए, ईमान बचेगा, अकीदा बचेगा, और न इससे इश्क करे न उससे करे, इश्क नबी से करे, नबी के घर वालों से करे, नबी की औलाद से करे, ताकि यहाँ भी कामयाबी हो वहाँ भी कामयाबी हो। मैं इंसान हूँ, मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियाँ हो गई हूँ मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए और जोर से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा यही जोर है, आज मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अगर कमजोरी अगर लग रही है, आवाज नहीं कर रही है, नकाहत गालिब है, तो आगे साल जब जलसा होगा तो आप लोग हॉर्लिक्स पी क्या किया, ठीक है, वरना आवाज को लहराइए, पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब आवाज इतनी बुलंद कीजिएगा हवा फजा सब गवाह हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह।
کرتا ہے اس کے بعد یہی آواز نکلتی ہے. میرے بھائی سے صحت مند آواز نکالیے, لا الہ الا اللہ. حالات بہت خراب ہے, ہریانہ میں بھی ہوا ہے, علی گڑھ میں بھی مسئلہ ہے. کبھی ہو سکے آپ پھنسا دیں. میں ایک مشورہ دے رہا ہوں, کبھی پھنس جائیے گا تو جب دھلائی کرے مارے پیٹے بہت ظلم کرتا ہے تو اس وقت ماں باپ کو یاد مت کیجیے گا. مارے درد ہو ماں باپ کو یاد مت کیجیے گا, رشتے دار کو, کیونکہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر ایسے عالم میں پھنس جائیے اور کافروں کا ظلم ہوتا رہے, درد ہوتا رہے, اس وقت اپنے رشتے دار کو یاد مت کیجیے گا. حضرت بلال کو یاد کیجیے گا, حضرت خبیب کو یاد کیجیے گا, نبی کے اصحاب کو یاد کیجیے گا, اور اس کے بعد فیصلہ کر لیجیے گا مرنا تو تھا ہی, تو میں ایکسیڈنٹ ہو کے کیوں مرے, شہادت کی موت مرے. اور اس کو بھی کہہ دے میں جب تک زندہ تھا تو بھی مسلمان تھا, مسلمان ہو کے مر رہا ہوں. آپ بھی اپنے آپ کو جذبہ رکھیے, جب تک زندہ رہیے کلمہ پڑھتے رہیے تو لوگ مسلمان کہیں گے. کلمہ پڑھتے پڑھتے روح نکل گئی, جنت کے مہمان کہیں گے. پورا مجمع زور سے پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول.